نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن پاک میں اسی کوئی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کبھی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے کیا صفت فرمائی ہے اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی؟ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ ایمان لاتے تھے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان، کہ اس دنیا میں فرشتے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان، یعنی قیامت کے روز ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہوگا اور ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس چیز پر بھی ایمان لانا ایمان کے حصے میں سے ہے۔ اللہ کے دوستوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی اگر ہمیں توفیق مل رہی ہے، فرائض و واجبات ادا کرنے کی اگر توفیق مل رہی ہے، تو یہی علامت ہے اور یہی امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں۔ اگر پھر بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں فوراً ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، فرائض ادا نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، واجبات ادا نہیں کرتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، مرد داڑھی کاٹتے ہیں، والدین بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور بد نظری اگر کی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی ہے، اگر کچھ ان چیزوں پر نادم نہیں ہوتا، تو یہی کہا جائے گا اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہے۔ جہاں تک چھوٹے موٹے گناہوں کی بات ہے، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم ان سے اجتناب کرتے ہو، پرہیز کرتے ہو، بچتے ہو، تو تم سے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، جو ہر کسی سے ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو یہی امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور اکثر لوگوں میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے بہت زیادہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت دی ہے اور بہت زیادہ وہ خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص آزمائش میں گھیرا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اس کا ایسا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمائش دی ہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی محبوب شخص کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ میرے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ میرے قریب آئے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی مال و دولت دی ہے، وہ بھی خوش رہتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہیں۔ اب خوشی اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے، اور غمی اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب شخص کو ڈھیر ساری خوشیاں دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اپنے محبوب شخص کو آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ تو ایسا ہرگز مطلب نہیں کہ کسی کی خوشی اور غمی کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہیں۔ اللہ رب العزت نہ کہ ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، اور نہ ہی ہمارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر اعمال کرتے ہیں اور ہم کتنے تقوی والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں کہ تم کس قدر مال و دولت والے ہو، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت صرف ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر اعمال والے ہیں اور کس قدر ہم تقوی والے ہیں۔
اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کس قدر سچا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک و صالح اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل کرے، اور جیسا کہ آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے ہوں گے کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔